بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیوں، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی نشست سے، جہاں سے ہم لوگوں نے پچھلی مرتبہ چھوڑا تھا، وہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا۔ مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ ان کے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، قریظہ مدینہ کے طرف میں آباد تھے اور مضبوط محلات، مستحکم قلعے بنا کر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا اور وہ لڑائی جھگڑے ابھی موجود تھے، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ مشہور لڑائی جنگ بعاث میں ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ کر ختم ہو چکے تھے۔ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہے اور کبھی بھی متحد ہونے نہ پائے۔ ان وجوہات کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدے کی ضرورت محسوس فرمائی، تاکہ دونوں فریق امن و امان کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور یہود کو بلا کر معاہدے کی ایک دستاویز لکھوائی، جس میں دونوں فریقوں کے دستخط ہو گئے۔ اس معاہدے کی دفعات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، خون بہا، یعنی جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے وہ فدیہ، قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے، کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا اب بھی وہ قائم رہے گا۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4، یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ اگر مدینے میں کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی فریق قریش اور ان کی مددگار کو پناہ نہیں دے گا۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنیٰ رہے گی۔ مدینہ شریف کے لیے دعا۔ چونکہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، یہاں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھیلتی رہتی تھیں، اس لیے مہاجرین بیمار ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے، اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ کو یاد کر کے اخبار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے اور مکہ کی پہاڑیوں اور گھاسوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینے کے سائے اور مد یعنی کہ ناپ تول کے برتنوں میں خیر و برکت فرما دے، اور مدینے کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ سن 1 ہجری کے واقعات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ ان کے آباء و اجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی آتش پرست تھی۔ یہ اپنے آبائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے، مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا اور ان کو بیچ ڈالا۔ چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اسی طرح یہ مدینہ پہنچے، کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے اور یہودیوں سے میل جول رکھتے رہے۔ اس طرح ان کو
توریت اور انجیل کی کافی معلومات ہو چکی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طبق خدمت میں پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ہمارے سامنے اٹھا کر غریبوں اور فقیروں کو دے دو کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور کہا یہ ہدیہ ہے، سامنے رکھ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ بڑھانے کا ارشاد فرمایا اور خود بھی کھایا۔ اس درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ چونکہ یہ تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ نمازوں کی رکعات میں اضافہ۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکھتے تھیں، مگر ہجرت کے سال اول میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لائے تو ظہر اور عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہو گئیں، لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہیں، اور اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں۔ اس سال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جانسار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانسار اور بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے۔ اول حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو مدینہ کے رہنے والے انصارہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا، اور بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ دوم حضرت برا بن معرور انصارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ بیت العقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی، اور یہ اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں میں تھے۔ سوم حضرت اسد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب مذکورہ بالا تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ خدا کی شان کو ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے 2 بہت بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے، ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر کا باپ تھا، دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ روایت میں ہے کہ ولید بن مغیرہ جان کنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا تو ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان، آخر آپ کی بے قراری اور اس کی گریہ زاری کی وجہ کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا چچا آپ ہرگز غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں، میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پہنچنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت اور حمایت کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے۔ انہی
جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور روشنی جاتی رہی۔ یہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے سپوت بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی سال سن 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی والدہ بی بی حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے خوشی ہوئی، اس لیے مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ جی تو ساتھیوں، یہاں تک ہم نے سماعت کر لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم لوگ ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج ساتھی اس کو سماعت کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔